اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی محمد طیبین الطاہرین المعصومین استعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ جیسا کہ عرض ہوا تھا کہ یہ مطلب گزشتہ آیت سے مربوط مطلب ہے، جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم جو خود فراموش ہیں، جو خود کو تو بھول جاتے ہیں، اپنی اصلاح بھول جاتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، وہ دوسروں کی اصلاح کے در پہ ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح ہو جائے۔ قرآن کریم نے ان کی تنبیہ کی ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے بھی یہ کام کرتے ہو، جبکہ کتاب خدا یہ تو حکم نہیں دیتی کہ آپ خود کو بھول جائیں، اپنی اصلاح نہ کریں اور دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل معقول بات ہے، عقل بھی اس چیز کی مخالفت کرتی ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ تو عقل مندوں والا کام نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے نکلنے کے لیے یا انسان اپنے باقی روزمرہ کے امور میں استعانت کے لیے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کے اندر کمی کا شکار ہو جاتا ہے انسان، تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے انسان کو معاونت کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیت نمبر 45 کے اندر ہم پہنچے تھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45، اس میں خدا تعالی کا فرمان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں صبر چاہیں، معاونت طلب کریں، تعاون مانگیں، لیکن کس کے ذریعے؟ بالصبر والصلاۃ، صلاۃ اور صبر کی مدد سے آپ تعاون حاصل کریں، یہ دونوں آپ کے معاون بن جائیں، دوسروں کو آپ کسی چیز کا معاون نہیں بنائیں۔ ایسے قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ طلب کریں، تعاون طلب کریں، کس کے ذریعے؟ بر اور تقوی کے ذریعے۔ تقوی آپ کے لیے تعاون کا باعث ہے اور بر آپ کے لیے تعاون کا باعث ہے، لیکن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن آپ اسم اور عدوان سے تعاون طلب نہیں کر سکتے، ان میں آپ مدد نہیں کریں، ان چیزوں میں مدد کرنا آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر اپنے مقام پر آئے گی تو انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے کہ بعض اوقات خدا تعالی نے تعاون سے روکا ہے، بعض اوقات تعاون کا حکم دیا ہے، لیکن انسان کو بعض اوقات خود اپنی ذات کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی شخصیت کو، اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو، اس کی معاش کو، اس کے روزمرہ کے امور کو، اور بالخصوص اپنی تہذیب نفس کے لیے انسان کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور بالخصوص وہ تہذیب نفس، اس طرح کا تہذیب نفس کے سرے سے انسان خود یاب ہی نہیں ہے، خود یاب یعنی خود کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ میں کیا ہوں، میری خلقت کا مقصد کیا ہے، مجھے خلق کیوں کیا گیا ہے، یہ خود فراموش ہے۔ تو جب انسان خود فراموش ہو تو یہ سب سے بڑی انسان کی آفت ہے، سب سے بڑی بیماری یہی ہے، خود فراموشی، خود کو بھول جانا، اپنی حقیقت بھول جانا، اپنی حیثیت بھول جانا، اپنا مقام بھول جانا، اپنا مرتبہ بھول جانا۔ قرآن کریم نے انسان کا بہت بڑا مرتبہ بیان کیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو تو ایک احسن تقویم عطا کی ہے، احسن خلقت عطا کی ہے، بہترین قرار دیا ہے تمام مخلوقات کے اندر انسان کو۔ تو انسان کو جب بہترین خلقت عطا کی ہے تو اسی بہترین خلقت کے ساتھ ساتھ بہترین
انسانیت اس نے حاصل کرنی ہے، بہترین شخصیت بنانی ہے، بہترین مرتبہ حاصل کرنا ہے، بہترین مقام حاصل کرنا ہے، احسن مقام تک پہنچنا ہے اور زندگی کو احسن بنانا ہے۔ تو زندگی کو احسن بنانے کے لیے انسان کون سی چیزیں انسان کو درکار ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو احسن بنائے؟ یقین جان لیں، انسان خود کو جب بھول جاتا ہے تو انسان یہاں سے ہی انسان کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر انسان احسن نہیں بن سکتا، نہ انسان کے اعمال احسن ہو سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں، نہ انسان کی شخصیت احسن اور اچھی ہو سکتی ہے، نہ انسان کا کردار احسن اور اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے، کیونکہ خود فراموش ہے، یہ خود کو بھول گیا ہے، باقی ساری چیزیں اس کو یاد ہیں۔ البتہ خود فراموش یا خود کو بھول جانا یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تکبر میں پڑ جائے اور صرف انا پرستی کا شکار ہو جائے کہ اپنے علاوہ کوئی اور چیز انسان کو نظر ہی نہ آئے۔ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے آپ کو ہی دیکھو اور باقی ساری دنیا سے، پوری کائنات سے انسان قطع نظر رہے، جو بھی چیز، ہر چیز کا محور خود کو سمجھنا شروع کر دے، جس کو کہتے ہیں ہم خود غرضی۔ کہ خود یابی کا مطلب خود غرضی نہیں ہے، بلکہ خود یابی کا مطلب ہے خود کو پانا، خود کو سمجھنا اور خود کو سمجھ کر خود کی اصلاح کرنا، یہ مقصد ہے۔ خود غرض یہ نہیں ہوتا، خود غرض کا مطلب ہوتا ہے یعنی صرف اپنے مفاد کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ خود غرضی ہوتی ہے۔ تو خود غرضی کا قرآن نے حکم نہیں دیا، خود غرضی سے منع کیا ہے۔ خود غرضی یہ نہی عن المنکر کے ٹاپک اور موضوعات میں سے ہے، لیکن خود یابی، خود کو پانا، خود کو حاصل کرنا، خود کی معرفت حاصل کرنا، یہ امر بالمعروف کے موضوعات میں سے ہے۔ تو یہ خود کو کیسے انسان پائے گا؟ اب جو بھول گیا ہے انسان، تو یہ خود کیسے اپنے آپ کو معرفت اپنی حاصل کرے، کیسے اپنی خلقت کو سمجھے، کیسے اپنی مقصد خلقت کو سمجھے، کیسے اپنی زندگی کے امور کو منظم کرے، کیسے اپنے باقی امور کو منظم کرے، بہتر طریقے سے زندگی بسر کرے۔ جیسے انسان خطاؤں کا شکار ہو جاتا ہے، بعض انسان اتنے بھول جاتے ہیں کہ صرف دنیا کے اندر محو ہو جاتے ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں کہ اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اصلاً دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، قطع نظر ہو جاتے ہیں، خانہ نشین ہو جاتے ہیں۔ بعض اپنی شہوات اور اپنی صلاحیتوں کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ اسی کو ہی خود فراموشی کہتے ہیں، یعنی انہوں نے خود کو نہیں سمجھا، اپنی صلاحیتیں ختم کرنا، اپنی صلاحیتوں کو مارنا، اپنی شہوات کو ختم کر دینا اور کنٹرول کرنے کے بجائے اس کو نابود کر دینا، یہ انسان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ انسان کا یہ خود کو نہ سمجھنا یہ وجہ ہے کہ انسان یہ حرکتیں کرتا ہے۔ انسان یا بالکل دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے یا بالکل دنیا سے قطع نظر ہو جاتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر ایک خانقاہی والی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں، نہ دنیا میں غرق ہونا ہے اور نہ دنیا سے قطع تعلق ہونا ہے، جس کو زہد کہا گیا ہے۔ زہد کا مطلب بھی دنیا سے قطع تعلق ہی نہیں ہے، زہد کا مطلب ہے دنیا سے اپنی محبت کو نکالنا، دنیا کی طرف رغبت نہ رکھنا، دنیا میں رہ کر ہی دنیا سے اپنی دل کی محبت کو روکنا، کنٹرول کرنا۔ تو یہاں پر خود یابی کا مطلب خود کو پانا، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی معرفت حاصل کرنا، اپنی شناخت حاصل کرنا، یعنی ہم جس کو کہتے ہیں انسان شناسی۔ تمام اہم موضوعات، جتنے بھی انسان کے موضوعات ہیں، کہ انسان تمام کے تمام موضوعات بعد میں شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلا موضوع جو انسان کے لیے شروع ہوتا ہے، اور قرآن نے بھی وہی موضوع شروع کیا ہے، وہ انسان شناسی ہے۔ قرآن کریم نے انسان کو جیسے ہی خلق کیا، سب سے پہلا موضوع جو انسان کا تعارف کروایا ملائکہ کے اندر، وہی انسان شناسی، کہ اس کی تم معرفت نہیں رکھتے، تم اس کو سمجھتے نہیں ہو، اس لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جا کر ظلم کرے گا۔ انسان شناسی، خود کو انسان سمجھے، بہت اہم موضوع ہے انسان کے لیے۔ جب تک انسان اپنی شناخت نہیں رکھتا، اس وقت تک انسان کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں پر ہم قرآن کریم کی آیت جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو
اصلاح کرتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو آپ جو ضروری امور ہیں ان کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہو، لیکن آپ کے لیے جو ضروری امور ہیں، آپ کے لیے جو لوازمات ہیں، آپ ان کی طرف خود توجہ نہیں کرتے۔ آپ کے لیے کون سے ضروری امور ہیں جن کی طرف آپ کو متوجہ رہنا چاہیے؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان چیزوں سے تو خود کو غافل خود بھول گئے ہو ان چیزوں کو، جو چیزیں دوسروں کو بتا رہے ہو۔ یہ چیزیں تمہاری زندگی، تمہاری شخصیت، تمہارے کردار اور تمہارے فکر اور تمہاری جو روزمرہ کے امور ہیں اس کے اندر تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ آپ تلاوت کتاب بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس کتاب موجود ہے اللہ کی قرآن، یہ ہوتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں۔ بعض تو تلاوت بھی نہیں کرتے، تلاوت کرنے کے باوجود آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے، جبکہ یہ چیز قرآن کریم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ افلا تعقلون، تو آپ یہ تعقل کیوں نہیں کرتے؟ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ تو عقل مندی والا کام نہیں ہے، یہ تو الہی کام نہیں ہے۔ تو اب یہ چیز جب آپ اس چیز کا شکار ہو گئے ہیں تو اب کیا کریں ہم؟ کیسے ہم ان چیزوں سے بچیں؟ یعنی یہ جو خود فراموش، ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اپنی انسان شناسی، خود کی شناخت رکھنا بھول گئے ہیں، خود کو بھول گئے ہیں، اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے کہ میرا کیا مقام اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو قرآن کا فرمانا ہے وَاسْتَعِینُوا، اب اون طلب کرو۔ اب اون طلب کرو گے تو یہ چیزیں آپ کو میسر ہو جائیں گی۔ تو اون کیسے ہمیں مطلب معاونت ملے گی، کیسے ہیلپ ملے گی، کیسے مدد ملے گی؟ صبر و صلاۃ، دو چیزوں سے۔ دو کام کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی، ایک صبر اختیار کریں اور ایک صلاۃ۔ صبر اور صلاۃ کے ذریعے اپنا تعاون طلب کریں، ان دونوں کو اپنا معاون بنا لیں، ان دونوں کو اپنا مددگار بنا لیں، اور وہ چیزیں، وہ امور جو آپ کی زندگی میں کم پڑ گئے ہیں، جن امور کی وجہ سے آپ کی زندگی ہلاک ہو رہی ہے، آپ کی انسانیت برباد ہو رہی ہے، اور آپ بالکل اللہ کی رخ سے ہی، خدا کے راہ سے آپ نے رخ موڑ لیا ہے، اور جب راہ خدا کا نام ہوتا ہے اس وقت آپ کو الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب راہ خدا کا نام ہوتا ہے یا بندگی خدا اور ذکر خدا کا نام ہوتا ہے اس وقت آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت آپ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تم خود کو بھول گئے ہو۔ تو یہ چیزیں اس چیز کی علامت ہے، تم خود کو بھول گئے ہو۔ بس خود کو پانے کے لیے، اب چونکہ بھول گئے ہو تو واپس آنا ہے اپنی طرف، آپ نے خود کو پانا ہے، خود کو سمجھنا ہے، خود کی معرفت شناخت حاصل کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کیسے حاصل کریں گے؟ آپ کی یہ چیزیں معاون بنے گی۔ اسی وقت ارادہ کریں، آپ خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پابند بنا لیں۔ وہ جو اللہ کے ضروری امور ہیں، ان ضروری امور میں سے ایک نماز ہے، اس کا خود کو پابند بنا لیں۔ جیسے ہی پابند بنائیں گے تو آپ خود کو پانا شروع ہو جائیں گے۔ بالصبر، صبر، اور جب یہ آپ پا لیں اس چیز کو، پھر صبر بھی اختیار کریں، پھر استقامت دکھائیں۔ یعنی وہ چیز جو آپ چھوڑ رہے ہیں اس پر استقامت دکھانی ہے آپ نے، پھر واپس لوٹ کر نہیں جانا اس کی طرف۔ کیونکہ ظاہر بات ہے، اب جب ناطقہ انسان توڑتا ہے، جیسے ماں کے شکم سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے، تو سب سے پہلا جو کام دائیا کرتی ہے اس بچے اور اس ماں کے ساتھ، اس کا ناطقہ اس بچے کا اس ماں کے ساتھ جو جڑا ہوا ہوتا ہے وہ توڑ دیتی ہے۔ وہ رگ، وہ نبض اور وہ ناف سے ناف جڑی ہوتی ہے، ماں کی ناف سے اس بچے کی ناف جڑی ہوتی ہے، اس کا کٹنا ضروری ہے۔ جب تک بچے کی ناف جو ماں کی ناف سے جوڑی ہوئی ہے، یہ ناف دائیا کاٹے گی نہیں، اس وقت تک یہ بچہ بچ نہیں سکتا، اس دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا یہ بچہ۔ اس کے رہنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ ناف کاٹنا ضروری ہے۔ اب جب تم خود فراموشی سے نکلنا چاہتے ہو، اپنی اصلی زندگی کی طرف آنا چاہتے ہو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ وہ جو ناف آپ کی جڑی ہوئی تھی اس دنیا کے ساتھ، دنیا کی رنگینیوں کے ساتھ، دنیا کی لذتوں کے ساتھ، دنیا کی شہوات کے ساتھ، جو آپ کی ناف جڑی ہوئی تھی، اس ناف کو کاٹیں ابھی، وہ ناف کاٹنا ضروری ہے۔ اب جب آپ ناف کاٹیں گے تو اس کے لیے استقامت چاہیے۔ استقامت ہی آپ کو دنیا کی رغبتوں، دنیا کی لذتوں اور دنیا کی شہوتوں اور دنیا کی رنگینیوں سے آپ کو محفوظ کر سکتی ہے۔
اس کی طرف لوٹنے جو چیز نہیں دے گی وہ آپ کی استقامت ہوگی، وہ آپ کا صبر ہوگا۔ صبر کا مطلب خاموشی نہیں ہے کہ جو ہوتا ہے ہوتا جائے آپ کے ساتھ اور آپ خاموش ہوتے جائیں، خاموشی رہے بس، نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے، یہ غلط معنی کیا جاتا ہے صبر کا۔ صبر کا مطلب پائیداری اور استقامت، پائیدار رہنا، اپنے جو آپ نے ارادہ کر لیا اس پر محکم رہنا، اس پر مضبوط رہنا، اپنے قدم جما کر رکھنا، یہ مطلب ہے پائیداری اس کا، صبر کا، پائیداری اور استقامت۔ تو یہ استقامت اور اس کا رول ماڈل روزہ ہے۔ روزہ انسان کو استقامت کراتا ہے، استقامت انسان مستقیم ہو جاتا ہے، پائیدار ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں، انسان کھا نہیں سکتا، پیٹ کو لگام دے کر رکھتا ہے۔ ہر چیز سامنے انسان کے پڑی ہوتی ہے، ہر بات انسان کے سامنے پڑی ہوتی ہے، ہر چیز انسان سن سکتا ہے، ہر چیز انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن خود کو بچا کر رکھتا ہے۔ یہ استقامت دکھاتا ہے، پائیداری دکھاتا ہے۔ جو ارادہ اس نے صبح کیا ہے سحری کے وقت، خدا تعالی کی طرف سے حکم کیا، اس نے نیت کی روزے کی، سحری کے وقت اس نے ارادہ کیا استقامت کے ساتھ، آخری لحظے تک، آخری گھڑی تک یہ استقامت دکھاتا ہے، روزے کے ساتھ رہتا ہے۔ حلال چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، بس یہ استقامت ہے، یہ پائیداری ہے۔ یہی اپنی زندگی میں انسان استقامت دکھائے، پائیداری دکھائے کہ دنیا میں رنگینیاں جو تھیں، غرق تھا پہلے دنیا کے اندر، اب اس غرق سے ڈوب رہا تھا، گوتے لگا رہا تھا دنیا کے اندر، جب متوجہ ہو گیا ہے، نکل آیا ہے، تو اب اس کو استقامت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ واپس پلٹ جائے، کیونکہ دنیا کی رنگینیاں، اس کی لذت ہے، اس کے اندر کشش ہے، اور وہ کشش پھر بھی اس کو کھینچتی رہے گی، لیکن اس نے استقامت دکھانی ہے، اس نے صبر سے کام لینا ہے، وہاں پر پائیداری دکھانی ہے، اور یہ معاون بنے گی، آپ کا صبر معاون بنے گا سب سے بڑا۔ اور صبر جو چیز عطا کرے گی وہ آپ کو صلاۃ بھی صبر عطا کرے گی، آپ کو روزہ بھی صبر عطا کرے گا، باقی امور ہیں جو آپ کو صبر عطا کریں گے، جس کی مدد سے آپ اس رنگینیوں سے نکل کر، دنیا کی رنگینیوں، لذتوں اور خواہشات اور لہو اور لب اور بیکار زندگی سے نکل کر آپ اصلی زندگی کی طرف جب متوجہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہے، پھر یہ استقامت آپ کے اندر اتنی بھر جائے گی کوٹ کوٹ کر کہ آپ کے کوئی قدم اکھاڑ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں اکھاڑ سکتا آپ کو، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا آپ کو اپنے راہ سے، اپنے مقصد سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، پھر آپ کو اپنے ہدف سے کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا، اتنے آپ مضبوط ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب جب ان چیزوں سے نکلنا ہے، آپ نے خود یابی کرنی ہے، خود کو جو بھول گئے تھے، خود کو جو فراموش کر گئے تھے، اپنی انسانیت سے دور ہو گئے تھے، اب جب واپس اپنی انسانیت کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور اپنی انسانیت کا سفر آپ نے شروع کر دیا ہے، تو یہاں پر استقامت آپ کو مدد دے گی، اس سے تعاون طلب کریں، اس کو معاون بنا لیں اپنا، اور صلاۃ کو، نماز، صلاۃ اور صبر، اس کو معاون بنا لیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اگرچہ یہ دونوں کیا ہیں، بہت کبیرہ ہیں، بہت سخت ہیں، بہت گراں ہیں۔ استقامت دکھانا اتنا آسان نہیں ہے، ایک جگہ پر ڈٹے رہنا، ایک جگہ پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، الا علی الخاشعین، مگر خاشعین کے لیے بہت آسان ہے، جس کے دل نرم ہو جائیں، جس کے دل موم بن جائیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ روزہ، یہ مہینہ، ماہ مبارک رمضان، رمضان رمز کہتے ہیں جلانے کو، اس طرح سے جل جائے کہ موم بن جائے، پگھلتا جائے، جیسے موم جلاتے ہیں نا آپ، وہ کیسے پگھل رہی ہوتی ہے، وہیں پر ہی ختم ہو رہی ہوتی ہے، جی موم بن، انسان کا دل موم بن جائے، انسان کی شخصیت موم بن جاتی ہے ماہ رمضان کے اندر، پھر شہوات، لذتیں، دنیا کی یہ رنگینیاں انسان پر اثر نہیں رکھتی، کیونکہ موم بن گیا ہے، خدا کی بارگاہ میں آ کر موم بن گیا ہے، اتنا نرم اور اتنا با پرواہ ہو گیا ہے، اتنی اس کو دل میں خشیت پیدا ہو گئی ہے خدا کی نسبت، کہ اب یہ خشیت دنیا، خشیت الناس، لوگوں کی پرواہ، دنیا کی پرواہ اور دوستوں کی پرواہ، رشتہ داروں کی پرواہ، ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی انسان کو، فقط کس کی پرواہ ہوتی ہے؟ خدا کی۔ اس کے لیے آسان ہے استقامت دکھانا، صلاۃ، صبر، احکام، امور، زندگی کے الہی امور اپنی زندگی میں قائم رکھنا، اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے استقامت اور صبر اور صلاۃ چاہیے۔ یہ دونوں اگرچہ گراں ہیں، سخت ہیں، بہت سخت ہیں انسان کے لیے، الا علی الخاشعین، مگر خاشعین، جو خاشعین نہیں ہیں، جو لاپرواہ ہیں، ان کے لیے سخت ہیں یہ چیزیں۔
کہ ایک دن استقامت دکھائی، ایک دن ارادہ کر لیا، دوسرے دن توڑ دیا، بلکہ لہجے لہجے میں صبح ارادہ کیا تھا اور صبح کو ہی توڑ دیا۔ رات کو ارادہ کر کے سوئے تھے صلاۃ قائم کرنی ہے فجر کی، صبح اٹھے ہی نہیں، ارادہ توڑ دیا، استقامت نہیں دکھائی۔ نہیں، استقامت ضروری ہے انسان کے اندر، یہ لاپرواہی ہے، اس سے لاپرواہی بڑھتی ہے انسان کی۔ خدا کی نسبت لاپرواہی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اب ہم اس کی انشاءاللہ آگے تھوڑی سی پھر پڑھیں گے تفسیر کے اندر کہ یہ اصل تو یہودیوں سے خطاب تھا، پھر آگے یہودیوں کے خطاب کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو خطاب ہے ان آیات کے ذریعے۔ ان مطالب کو انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔